بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامة شجاعا اقرعا له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحظمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية رواه البخاری۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان میں فائدہ سراسر انسان کا ہے۔ اسلام کے احکام ماننے میں دنیا آخرت کے فوائد وہ انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے قانون پر میرے بندے نے عمل کیا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب انہی احکام میں سے اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو بندہ دیتا ہے اس کے مال کو اللہ محفوظ بھی فرماتا ہے، اس کے مال میں اللہ اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اور یہ بات آج تک جو میں نے یہ بات کی ہے اس کا انکار کرنے والا مجھے دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے وہاں جمعہ پڑھا کر گارڈن ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا آج آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں جو بیان کیا ہے تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک کافر تھا، اس نے یہ مسلمانوں کا عمل دیکھا کہ مسلمان ہر سال اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکال کر فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں بھی اس حکم پر عمل کر کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ہر سال اپنے مال کی، حالانکہ وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے خود پھر بیان کیا کہ ٹھیک ہے میں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا مال محفوظ بھی رہا، میرا مال بڑھا بھی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہیں، بڑے ابھی زندہ ہیں، سلامت ہیں، انہوں نے یہ کہا زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور صاحب نصاب جو ہے اس پر ہر سال قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی اس پر واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں صاحب نصاب نہیں تھا، میرے پاس کبھی اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، قربانی واجب ہو، صدقۃ الفطر واجب ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو وظیفہ ملتا تھا وہی خرچ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قربانی کا موقع آیا تو میں نے کہا کہ چاہے میرے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن میں کر کے دیکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی میں برکت ڈال دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا قربانی کا جانور لیا جتنا میں لے سکتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ سال تھا اور اس سال کے بعد آج تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا۔ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے؟ یہ وہی کہے گا جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ سودی کاروبار کرو گے اللہ مٹا کے رکھ دے گا، کنگال کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے نوجوان ہوتے ہیں تیزی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، پھر بینکوں سے رابطہ کرتے ہیں، پھر سود پر قرضہ لیتے ہیں، کہتے ہیں شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، دوسرا ایک اور کام ہے، ریٹائر ہوتے ہیں، اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو پھر وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ادھر سود کا پیسہ بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اور تسبیح دیکھو تو باقیوں کے ہاتھ میں 100 والی تسبیح ہوگی اور اس سود خور کے ہاتھ میں 500 والی تسبیح ہوگی، حالانکہ یہ سود کا پیسہ انسان کو کنگال کر کے رکھ دیتا۔
دیتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کے رکھ دیتا ہے اور صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کو اللہ بڑھا کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ کا فیصلہ ہے. اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال نکالا جاتا ہے، سود کا پیسہ مزید آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے 21ویں پارے میں کہہ دیا جو تم سود کا مال لینا دینا کرو گے فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بڑھے گا نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دو گے وہ اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کے تمہارے جسم کے اوپر یہ ورم چڑھا ہے تو ورم والے بندے کو کوئی صحت مند نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ بیمار ہے، یہ دیکھو نا پھولا ہوا ہے جسم، بیمار ہے، حالانکہ جسم بڑا ہوا ہے. لیکن اگر جسم باقی صحت مند ہو، ایک جگہ کینسر کا پھوڑا ہو تو ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں کہ اس کو کاٹو. اب وہ کاٹ کے اتنا گوشت کا حصہ پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ردی ہے تاکہ باقی جو ہے جسم جو ہے وہ صحیح سلامت رہے. آپ خود بتائیں کہ بظاہر تو جسم کم ہوا لیکن حقیقت میں جسم صحت مند ہوا. یہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے جی، اور زکوٰۃ ایسی ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ ایسی ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ایسی ہی فرض ہے جس طرح حج فرض ہے. اس لیے زکوٰۃ علامات قیامت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی وہ دن اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہ دکھائے کیا کہ بندے پر زکوٰۃ فرض ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھیں گے. سال کے بعد پھر دینا پڑ رہا ہے، سال کے بعد اتنا پیسہ پھر نکالنا پڑ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا، تو نے ہمیں لٹانے والا بنایا، تو نے ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنایا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سزا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی لمبی آستینیں تھیں حضرت کی، تو ایک دن یہ آج کا ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں تو درزی کو کیا کہتے ہیں ٹائٹ کر کے لباس رکھنا، ذرا ایسا ٹائٹ لباس. عرب کے ہاں لباس کھلا ہوتا تھا تو آستینیں ایسی بڑی بڑی تھی. آستین کے اندر ایک بلی کو حضرت نے ایک دن اٹھایا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا ہریرہ تم تو بلی والے ہو. پوری دنیا میں نام مشہور ہو گیا کیا ابو. آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا علم حدیث پاک. کہتے مجھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق تھا لیکن میں بھول جاتا تھا. تو ایک دن میں نے شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ. میں نے اپنی چادر بچھا دی. حضور علیہ السلام نے لپیں جو ہیں وہ ایسے لپ ڈال دی، یوں کر کے لپ ڈال دی. فرماتے ہیں کہ اس کو لے لو، اٹھا لو. اس کو اٹھا لیا حالانکہ اس لپ میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا. کہتے وہ دن تھا اور آج کا دن جو حضور سے سنا کبھی بھولا نہیں ہے. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. اور ہم سب کی روحانی ماں جو 17 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی نماز جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی ہے. اتنے صاحب علم اور ماشاءاللہ لائق فائق صحابی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کی حدیث پر راوی کے صحابی کے حالات بتاتے ہوئے سبق کا زیادہ حصہ اسی میں گزر جاتا ہے. حدیث پاک پڑھنے کا ایک طرز ہے، ایک انداز ہے کہ اس صحابی کے حالات پر گفتگو کی جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا. کتنی پیاری بات ہے. جس بندے کو اللہ نے مال دیا یہیں سے ساری صفائی ہو جاتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین مجھے مال دے رہی ہے، مارکیٹ مجھے مال دے رہی ہے، میری ملازمت مجھے مال دے رہی ہے. اللہ نے جس کو مال دیا فلم یؤد زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکات ادا نہ کی، اللہ اکبر، مثل لہ مالہ یوم القیامہ، اس کا وہی مال
مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جو چیز ہے اس کا وہی مال، مال تجارت ہے، جو اس کا مال ہے اس کو بدل دیا جائے گا، اس کی شکل بدلی جائے گی۔ اس کی کیا شکل بنے گی مال کی؟ فما شجاعا اقرعا، گنجا سانپ، یہ گنجا سانپ بنایا جائے گا اس کے مال کو۔ سونا آج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دل نہیں کرتا زکوٰۃ دی جائے، چاندی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ریال چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ڈالر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینا بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو اس کو کس سے بدلا جائے گا؟ سانپ، اور وہ بھی گنجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گنجے کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ زہر اتنا زیادہ ہوگا اس سانپ میں کہ کثرت سم کی وجہ سے، سم عربی میں زہر کو کہتے ہیں، تو زہر کی کثرت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے۔ آگے فرمایا لہو زبیبتان، سانپ اس کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی اس آنکھ کے اوپر بھی سیاہ نقطہ اور اس آنکھ کے اوپر بھی سیاہ نقطہ۔ فرمایا یہ اس کی شکل ہوگی اس سانپ کی، یطفقہ یوم القیامہ، اور وہ سانپ اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، گردن کا ہار، وہ توق۔ سانپ کو دیکھا ہے کہ جب وہ کنڈلی مارتا ہے یعنی تو ایسی وہ اس کی گردن کو لپیٹ لے گا، پیچ جو کھائے گا وہ اس کی گردن کے آس پاس وہ جو بل کھائے گا اس کو لپیٹے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتہ، پھر وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا، یہ باچھیں جو ہیں اس کی پکڑے گا اور پکڑ کر وہ سانپ بولے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور آپ علیہ السلام کو کس نے بتایا یہ ساری بات؟ اللہ نے بتائی۔ جو اللہ انسان کی زبان سے بلوا سکتا ہے تو وہ اللہ سانپ سے بھی، اور ہمارا 100% یقین ہے کیونکہ حدیث پاک سچی ہے، پکی ہے، اس لیے ہمیں تو اس میں ذرا برابر بھی شک شبہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا سانپ بولے گا ثم یقول، پھر کیا کہے گا وہ سانپ؟ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ، اور پھر اس کو ڈسے گا وہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی فرما دیتے تو آپ کو تو کافروں نے بھی سچا کہا ہے تو مسلمان کیوں سچا نہ کہیں؟ لیکن حضور نے فرمایا میری بات کی تصدیق کے لیے قرآن کی آیت ہی پڑھ لو، پارہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بخل کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ بخل کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان کے لیے برا ہے۔ اور فرمایا سَيُطْوَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال ان کی گردن میں قیامت کے دن توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں۔ اب خود بتائیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ اب رہ گئی بات نصاب کی۔ آپ حضرات میں سے بعض کے بچے انجینئر بن رہے ہیں، بعض کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں، لیکن مجھے آپ حضرات سے گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال مسئلہ بیان کرتا ہوں، بعد میں کہتے ہیں جی چاندی اتنی ہو نا 52.5 تولے تو پھر زکوٰۃ آئے گی نا، سونا 7.5 تولے ہو تو پھر زکوٰۃ آئے گی نا، ویسے تو نہیں ہے نا جی۔ اگر اکیلا سونا ہو، چاندی بھی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، پھر وزن کا اعتبار ہوگا کہ وزن کتنا ہو؟ 7.5 تولے۔ اگر اکیلی چاندی ہے اور پیسہ بھی نہیں، سونا بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، پھر چاندی کے وزن کا اعتبار ہوگا کیا؟ 52.5 تولے۔ لیکن اگر تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، پھر ان کو دونوں کو ملا دو، پھر ان کے وزن کا اعتبار نہیں ہے، پھر ان کی قیمت کا اعتبار ہے۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کتنی آسان سی بات ہے۔ آج کل 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت کا میں نے حساب لگوایا، 1 تولہ 3,000 روپے کا ہے، یہ بنتا ہے 1,84,222 روپے۔ اب تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی ان کو ملاؤ اور ان کی قیمت لگوا لو بازار سے، اگر ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے 84,000 بن جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اب پھر تم آ
جاؤ اور کہو وہ جی تولا تو تھا ایک اور چاندی بھی تھوڑی سی تھی، نہ اس کا وزن پورا ہے نہ اس کا وزن پورا ہے، لہذا زکوٰۃ تو فرض ہے نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں یہ آپ حضرات مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ باتیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور آج آپ نے حدیث پڑھی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد 100 روپے بھی بچا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، ضرورت میں کیا داخل ہے؟ آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو پورے مہینے کا جو راشن ہے، بل ہیں، یہ نکال نکول کے آپ دیکھیں کہ 100 روپیہ بچ گیا ہے، اس کو ملاؤ نا کس کے ساتھ؟ اس سونے اور چاندی کے ساتھ ملاؤ نا، اور ملا کر دیکھو۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ درس اس لیے ہوتا ہے تاکہ چند لوگ مسئلہ سمجھ کے دوسروں لوگوں کو سمجھائیں۔ ہر لاکھ کے اوپر کتنا نکالنا ہے؟ 2500۔ یہ ایک آسان سا حساب ہے۔ دل سے کہتا ہوں اگر آپ پر زکوٰۃ فرض بھی نہ ہونا، آپ ہر سال آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، اب آپ کے پاس نہ تو چاندی کا نصاب پورا ہے نہ سونے کا نصاب پورا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے اس میں سے بھی نفلی طور پر 2500 نکال کے دے دیتے ہیں تو آپ اس کو آزما کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت پیدا فرمائے گا۔ آپ کو امید ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔